ایک سنائپر کی سنسنیخیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ 2 دن کے بعد میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر ایک مرتبہ پھر استاد صادق کا غم تازہ ہو گیا۔ مشن پورا کرنے کی خوشی سے استاد صادق کے بچھڑنے کا نقصان زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر میرے سینئرز مطمئن تھے کیونکہ شہادت کی موت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک دن ہیڈ کوارٹر میں گزار کر میں نے چھٹی لی اور گھر کو سدھارا۔ میرا تعلق تلا گنگ کے ایک مضافاتی گاؤں سے ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے ساتھ میں نے شادی کر لی تھی، لیکن ہنوز اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ماہین میری دور پار کی رشتہ دار تھی۔ یہ الگ بات کہ شادی سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد ہمارے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی گویا ہم دونوں پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں۔ امی جان میرے بچپن ہی میں وفات پا گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ابو جان نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی، بس وہی کاشت کر کے وہ میرا اور اپنا پیٹ پالتے تھے۔ FSC کرنے کے بعد ابو جان کا ارادہ تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، مگر میں نے والد صاحب پر مزید بوجھ بننا گوارا نہ کیا اور پاک آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ٹریننگ ہی میری نشانے بازی کی صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یونٹ میں جانے کے بعد نشانے بازی کے مقابلوں کی وجہ سے میری اس صلاحیت میں مزید نکھار آیا، اور پھر اسی صلاحیت کو دیکھ کر مجھے سنائپر کورس کے لیے کوئٹہ جانا پڑا۔ وہ کورس میں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اور اس کورس میں اچھی پوزیشن لینے کی وجہ سے مزید ٹریننگ کے لیے مجھے اسپیشل سروس گروپ یعنی کمانڈوز کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی میرے نشانے بازی کی صلاحیت نے دوسروں کو متاثر کیے رکھا، اور پھر اس کورس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مجھے خصوصی سنائپر ٹیم کی زیر نگرانی تربیت دی جانے لگی۔ اس مرتبہ ہمارے استاد وہ تھے جنہوں نے ٹریننگ سے زیادہ عملی میدان میں وقت گزارا تھا۔ وہ اسباق پڑھانے سے زیادہ ہمیں واقعات سناتے تھے، ایسے واقعات جو ان کے ساتھ بیت چکے تھے، اور ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق لیے ہوتا تھا۔ اس کورس میں بھی میری کارکردگی پچھلے کورسوں کی طرح شاندار رہی، اور مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہی پیشہ ور سنائپر بننے کا موقع مل گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے پہلے مشن کے لیے سرحد پار جانا پڑ گیا، جس کی کہانی آپ گزشتہ ایک ساتھ میں سن چکے ہیں۔ میں ظہر کے وقت گھر پہنچا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ماہین کھل اٹھی اور اس کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ جھلملانے لگے۔ ابو جان نے بھی مجھے چھاتی سے لگا کر خوب بھینچا تھا۔ ابو جان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد میں ماہین کو مخاطب ہوا، بہت خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ ہنسی، غمگین تو آپ بھی نہیں لگ رہے۔ میں تو اس لیے خوش ہوں کہ چھٹی ملی ہے، چند دن آرام کروں گا۔ اور تم؟ وہ ناز سے بولی، جھوٹا، جھوٹی ہوگی تم۔ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے میں نے والہانہ لہجے میں کہا، واقعی سچ کہتے ہیں کہ کائنات کی رونق اور رنگینی عورت کے دم قدم سے ہے۔ اگلے دن ناشتہ کر کے میں گھر سے نکلا۔ میرے دوستوں کی تعداد محدود سی تھی، ان میں سے بھی 1-2 ہی خط چٹھی ڈال دیا کرتے تھے، ورنہ تو چھٹی آتے ہی ملاقات ہو پاتی۔ اس وقت موبائل فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، خال خال لوگ ہی موبائل رکھتے تھے۔ گو موبائل فون میری پہنچ سے باہر نہیں تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ فضول خرچی ہی لگ رہا تھا۔ اپنا سب سے قریبی دوست اویس مجھے اس کے گھر کے باہر ہی مل گیا۔ ارے شانی، کیا بات ہے یار؟ میرا خیال ہے خط ملتے ہی تم بھاگے چلے آئے ہو۔ خط؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ میرا خط نہیں ملا؟ میں نے کہا، خط تم نے پوسٹ کب کیا تھا؟ اور خیر تو ہے نا؟ وہ بولا، پرسوں۔ واہ، پرسوں تم نے خط بھیجا اور کل مجھے مل گیا، کیا بات ہے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے خفت سے بولا، میں نے سوچا شاید تم میری وجہ سے چھٹی آئے ہو۔ میں نے کہا، ضرور آتا، مگر اب تو میں روٹین کی چھٹی میں آیا ہوں۔ بولا، کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم چھٹی آ گئے ہو۔ میں نے کہا، اب وجہ بھی پھوٹو۔ وہ خوشی سے جھومتے ہوئے بولا، ہفتے کو میری شادی ہے۔ میں نے کہا، شادی؟ کیوں، وہ ثوابی والی کا کیا بنا؟ وہ خوشی سے چہکا، اسی سے تو ہے نا؟ میں نے خوشگوار حیرت سے پوچھا، بھلا وہ کیسے؟ بولا، وہ ایسے کہ ابو جان مان گئے اور رشتہ لے کر ثوابی پہنچے۔ ارم کے والد تو پہلے سے راضی تھے، اور اب تمہاری دعا سے ہفتے کے دن تمہارا بھائی اپنی ارم کو لانے والا ہے۔ میں نے خلوص سے دل سے کہا، مبارک ہو یار، خیر مبارک، خیر مبارک۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ اپنی محبت پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ محترمہ ارم نصیب خان سے اس کی ملاقات راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ اویس کا والد تلا گنگ سے تازہ سبزی راولپنڈی سبزی منڈی لے جایا کرتا تھا۔ اس کام میں اویس اس کا ہاتھ بٹاتا۔ کبھی کبھار سبزی منڈی سے واپسی پر وہ والد سے اجازت لے کر راولپنڈی شہر میں گھومنے نکل جاتا۔ ایک بار راولپنڈی راجہ بازار میں بہنوں کے لیے شاپنگ کرتے اس کی نظر ارم پر پڑ گئی، جو اپنی والدہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ارم کا والد نصیب خان پاک آرمی میں حوالدار تھا، اور اس نے اپنی فیملی راولپنڈی میں ہی رکھی ہوئی تھی۔
ارم کو دیکھتے ہی اویس پہلی نظر میں اس پر فدا ہو گیا اور پھر اپنی شاپنگ بھول کر ماں بیٹی کے تعاقب میں ہو لیا۔ عورت ذات اس معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ ارم خوبصورت تھی، بازار میں گھورنے والوں کی کمی بھی نہیں تھی کہ یہ مرد کی اوباش فطرت کا خاصہ ہے، مگر کسی کا یوں مسلسل گھورنا اور پیچھا کرنا اس کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ پہل تو وہ گھبرائی، مگر اویس کی آنکھوں میں جو جذبہ تھا اسے پہچانتے ہی وہ شانت ہو گئی۔ اویس بھی اچھا خاصا خوش شکل ہے۔ جلد ہی ارم بھی اس میں دلچسپی لینے لگی، اور جب اس کی ماں خریداری کی طرف متوجہ ہوتی تو وہ اپنی دلکش مسکراہٹ اویس پر نچھاور کرنے لگتی۔ حوصلہ پا کر اویس نے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا۔ جب وہ ماں بیٹی واپس ہوئی تو وہ بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ جس سوزوکی میں وہ بیٹھی وہ اس کے پیچھے لٹک گیا۔ آخری سٹاپ کا کرایہ دے کر وہ اس جگہ اتر گیا جہاں وہ ماں بیٹی اتری، اور جب وہ ایک کوارٹر میں داخل ہوئی تو ایک عجیب پاگل پن کے ساتھ اس نے دروازے پر دستک دے دی۔ نصیب خان باہر نکلا تو اویس نے چند منٹ بات کرنے کی اجازت مانگی اور پھر اپنا مکمل تعارف کروا کر بتا دیا کہ اس نے آج اس کی بیٹی کو بازار میں دیکھا اور اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، اور اب اگر نصیب خان اجازت دے دے تو وہ اپنے والد کو اس کے پاس بھیج دے۔ نصیب خان اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ کسی پٹھان کے سامنے اس بات کا اعتراف کہ وہ اس کی بیٹی اور بیوی کے تعاقب کرتے اس کے گھر تک پہنچا ہے بڑے حوصلے، جرت اور دلیری کی بات تھی، مگر عشق عجب چیز ہے، اس کے دامن میں بزدلی کی جگہ نہیں۔ نصیب خان چند لمحے تو کچھ بولنے کے قابل نہ رہا اور پھر فقط اتنا کہہ سکا، جوان پتہ بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اویس نے سعادت مندی سے کہا، جی سر، میں آپ کی بیٹی کو اپنی عزت بنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ منع کر دیں گے تو واپس لوٹ جاؤں گا، اور اس کے بعد اگر مجھے کبھی یہاں دیکھ لیا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ بولے، دیکھو جوان، آپ بہت بڑی جرت کا اظہار کر چکے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا کہوں، اور پھر میں روایتی باپ بھی نہیں ہوں کہ بیٹی کی مرضی جانے بغیر اس کی شادی کر دوں۔ بولا، آپ پوچھ لیں بیٹی سے، یقیناً وہ میرے تعاقب سے بے خبر نہیں ہوگی۔ اور نصیب خان نے بھی اسے ششدر کر دیا۔ اس نے بھی اسی وقت بیٹی کو بیٹھک میں بلا لیا اور پشتو کی بجائے اردو میں اس سے پوچھا کہ آیا وہ اویس کو جانتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے آج تمہیں بازار میں دیکھا ہے اور اب اپنے والد صاحب کو یہاں لانا چاہتا ہے، کیا میں اسے والد کو بلانے کی اجازت دے دوں؟ اس مرتبہ ارم کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بنا اس نے سر کو جھکا لیا۔ ٹھیک ہے بیٹی، جاؤ۔ بیٹی کو واپس بھیج کر وہ اویس کو مخاطب ہوا، جوان، آپ کا یہ فعل عجیب لگتا ہے مگر مجھے اچھا لگا۔ آپ نے آج کل کا بیہودہ طریقہ کار اپنانے کی بجائے سادہ اور سچا طریقہ اپنایا، اور یہ اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کے من میں کوئی کھوٹ یا میل نہیں ہے۔ آپ میری بیٹی کو بھی ورغلانے کی کوشش کر سکتے تھے مگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ جاؤ، اب اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کرو، میری طرف سے ہاں ہے۔ اویس خوشی سے پھولا نہ سماتے ہوئے واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے والد سے بات کی مگر وہ اس کی شادی کہیں اور کرنے کا سوچے ہوئے تھے۔ اس نے کھلا انکار کر دیا۔ 2-3 دن بعد اویس نے راولپنڈی جا کر نصیب خان کو ساری بات بتا دی اور یہ بھی کہا کہ وہ ارم کے علاوہ کہیں شادی نہیں کرے گا اگر نصیب خان اس پر تھوڑی اور مہربانی کرے اور اسے چند ماہ کی مہلت دے دے تاکہ وہ اپنے والدین کو راضی کر سکے۔ نصیب خان نے اس مرتبہ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے سال بھر کی مہلت دی تھی اور اس کے ساتھ اپنے آبائی گھر کا پتہ بھی اس کے حوالے کر دیا کہ اس کی سروس کے فقط 6 ماہ بقایا تھے۔ اویس اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا واپس آ گیا اور اس کے بعد وہ مسلسل اس کوشش میں مصروف رہا کہ اپنے والد کو راضی کر سکے۔ وہ سعادت مند بیٹا تھا، باپ کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ والد کب تک جوان بیٹے کی خواہش کو ٹالتا؟ آخر 11 ماہ اویس کی مسلسل منت سماجت نے اسے راضی ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران اویس نے نصیب خان سے رابطہ منقطع نہیں کیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے مہینے 15 دن کے بعد نصیب خان سے ملاقات کے لیے اس کے گاؤں جاتا رہا۔ نصیب خان کا تعلق ثوابی کے مشہور گاؤں شیوا سے تھا اور جب وہ ریٹائر ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا تو وہاں بھی اس کا آنا جانا لگا رہا اور اب وہ مجھے کامیابی کی نوید سنا رہا تھا۔ مجھے بھی یہ سن کر بہت اچھا لگا تھا کہ اس کی راہ کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ ہفتے کی صبح سویرے سویرے ہی ہمارا قافلہ شیوا گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ 5 بڑی بسوں کے علاوہ 2 ویگنیں اور 4 کاریں بھی تھیں۔ 3 بسوں میں عورتیں سوار تھیں۔ نوجوان لڑکے بسوں کی چھتوں پر بیٹھے بیٹھے ڈھول کی تھاپ اور شہنائی کی سریلی آواز پر تھرک رہے تھے۔ لڑکیوں کی بسوں میں بھی ڈھولک کی آواز کے ساتھ نوجوان لڑکیوں کی تالیوں کی آواز ایک تسلسل کے ساتھ سنائی دے رہی تھی۔ کچھ سریلی اور کچھ بے سری آوازیں بھی گیتوں کی شکل میں بلند ہو رہی تھیں۔ اویس کے تمام دوست ایک ہی ویگن میں بیٹھے تھے۔ ثوابی شہر سے گزرتے ہوئے ہم 8:30 بجے کے قریب شیوا پہنچ گئے تھے۔ شیوا ثوابی سے قریباً 20-22 کلومیٹر دور ہے اور کافی بڑا گاؤں ہے، بلکہ اسے شہر کہنا ہی مناسب ہوگا۔ پٹھانوں نے روایتی مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بارات کے لیے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے مہمانوں کی تواضع
मौसम की मुनासिबत से ठंडे मशरूबात से की गई और उसके बाद निकाह पढ़ाया गया। निकाह के इख्तिताम पर खाने का बंदोबस्त किया गया। पुरतकल्लुफ खाने के बाद रुखसती होना थी, मगर इससे पहले दुल्हन वालों ने एक छोटी सी शर्त रख दी कि रुखसती उस वक्त होगी जब दुल्हा या उसके दोस्तों में से कोई फायर के जरिए मतलूबा हदफ को निशाना बनाएगा। उवैस के दोस्तों ने बड़ी खुशी से ये शर्त कबूल की और मैदान में उतर आए। गांव के नजदीक ही एक छोटी सी पहाड़ी मौजूद थी। दुल्हन वाले बारात को लेकर पहुंच गए। गो नसीब खान जवान लड़कों को मना करता रहा कि ये तरीका पठानों में राइज है, पंजाब में इसका कोई तसव्वुर नहीं, मगर जवान उसकी कहां सुनने वाले थे। सबसे ज्यादा पुरजोश उसका सगा भतीजा था जो उवैस ही का हम उम्र था। लगता था इरम की शादी से उसे कोई खास तकलीफ पहुंची थी और अब उसका कुछ न कुछ तदारुक वो बारात की बेइज्जती करके चुकाना चाहता था। पहाड़ी की बुनियाद में आसपास की जमीन से थोड़ी उभरी हुई जगह पर एक मुरब्बा फुट का एक शीशा लगाया गया और करीबन 300 मीटर दूर से उसे निशाना बनाना था। इस शीशे को हिट करने के लिए आप लोगों के पास 10 गोलियां हैं। रहमत खान ने फकरिया अंदाज में एक क्लैशनकोफ दुल्हा की तरफ बढ़ाई। आप खुद फायर करना चाहें या आपका कोई दोस्त अपनी महारत का सबूत देना चाहे, ये आप पर मुनसिर है। लेकिन अगर 10 गोलियों में निशाना न बना सके तो फिर दुल्हन लेने के लिए आपको कल आना पड़ेगा और ये हमारी रिवायत है। नहीं, ये रिवायत हमारे पंजाबी भाइयों पर लागू नहीं होती। नसीब खान ने जल्दी से अपने भतीजे की तरदीद की। चाचा जान, रिवायत तो रिवायत होती है और लड़के वालों के लिए लड़की के खानदान की रिवायात का पास करना जरूरी होता है। उवैस का वालिद जल्दी से बोला, हाँ, मगर कोई ऐसी रिवायत हो जिस पर अमल भी किया जा सके। हमारे जवान हथियारों से जरा दूर ही रहते हैं, हालांकि हथियार मर्द का जेवर है। यकीन मानो, अगर मैं अपने गांव की कोई लड़की बुला लूं तो 10 गोलियों में तो वो भी इस शीशे को निशाना बना लेगी। नसीब खान ने अपने भतीजे को डांटा। रहमत खान, गलत बात, मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। चचा जान, मर्दों से मर्दानगी की तवक्को ही की जा सकती है। रहमत खान ने नसीब खान की बात को दरखोर एतना नहीं समझा था। उवैस ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। मैं जानता था कि वो फायर की अबजद से भी वाकिफ नहीं है। हमारे बाकी दोस्त भी इस मामले में कोरे थे, लेकिन रहमत खान की बात ऐसी नहीं थी कि हमें गुस्सा न आता। उवैस ने सर झटकते हुए क्लैशनकोफ पकड़ी, निशाना लगाने की जगह की तरफ बढ़ा। 1 मिनट उवैस, मैं उसे रुकने का इशारा करके रहमत खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। रहमत खान, क्या अच्छी निशानाबाजी का मुजाहरा ही मर्दानगी की इलामत है? उसने इस्तेहजाई अंदाज में कहा, हाँ, हमारे यहाँ है तो। मैंने पूछा, मतलब जो आपसे अच्छा निशानाबाज होगा वो आपसे बेहतर मर्द होगा? बोला, बेशक, मगर आप लोगों में यकीनन कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे अच्छा तो क्या सिर्फ मर्द होने का सबूत ही दे दे। उसकी बात पर हमें तो क्या, नसीब खान को भी गुस्सा आ गया था। रहमत खान, तुम हद से बढ़ रहे हो। चलो, कोई निशानाबाजी नहीं होगी, बेटी का बाप हूं मैं और मैं अपनी बेटी के लिए कोई ऐसी शर्त जरूरी नहीं समझता। रहमत खान बोला, चाचा जान, आपकी बेटी हमारी भी कुछ लगती है और उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं कि हम अपनी रिवायात दूर छिटकने पर मजबूर हो जाएं। नसीब खान गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, बदतमीज, मगर मैंने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। 1 मिनट चचा जान, आप गुस्सा ना हो, मैं मसला हल कर देता हूँ। ये कहकर मैंने उवैस के हाथ से क्लैशनकोफ लेकर कहा, रहमत खान, अब जबकि आपने हमें मर्दानगी का सबूत देने पर मजबूर कर ही दिया है तो जरा इस शीशे के दाएं बाएं थोड़े थोड़े फासले पर 2 शीशे और भी गाड़ दें। उसने इस्तेहजाई लहजे में पूछा, तो आप 10 गोलियों से 3 शीशों को निशाना बनाएंगे? मैं मुसर हुआ, आप शीशे तो लगवाएं। उसने अपने एक दोस्त को 2 शीशे देकर हदफ की तरफ दौड़ा दिया। बारात में मौजूद लोगों में जोश की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अब बात आम रिवाज से हटकर चैलेंज की तरफ फिर गई थी। उवैस की आंखों में इस्तिराब हलकोरे ले रहा था, और क्यों ना होता कि उसकी दुल्हन का मामला था। वो लड़की जो जाने कब से उसके ख्वाबों में बसी हुई थी, एक फरसुदा रिवायत की वजह से उसके मिलने में 24 घंटे की ताखिर होने वाली थी। गो वो मेरे बारे में जानता था कि फौजी होने के नाते मैं राइफल के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ हूँगा, मगर फिर भी इतनी दूर से छोटे से शीशे को निशाना बनाना उसे निहायत मुश्किल नजर आ रहा था। उस लड़के के वापस आते ही मैंने क्लैशनकोफ की मैगजीन उतार कर मैगजीन में भरी तमाम गोलियां बाहर निकाली और फिर रहमत खान की तरफ 5 गोलियां फेंक कर मैंने बाकी की 5 गोलियां मैगजीन में भर ली। रहमत खान ने तंजिया लहजे में पूछा, तो आप 5 गोलियों से 3 शीशों को निशाना बनाएंगे? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, 2 गोलियां सिर्फ क्लैशनकोफ को जांचने के लिए हैं, इसलिए पहली 2 गोलियां मैं किसी पत्थर पर फायर करूंगा। जब मर्द होने की निशानी ही दुरुस्त निशाना लगाना है तो फिर किसी गोली को खता नहीं जाना चाहिए। दोस्त बढ़के मारना बहुत आसान है। इस मर्तबा रहमत खान के लहजे में पहले वाला इस्तेहजा गायब था। बोला, लेकिन जहां से 3 गोलियों पर 3 शीशे तोड़ना नामुमकिन है। मैंने कहा, ये मेरा दर्द सर है, और मैं जमीन पर बैठ गया। अच्छा, अगर आपने 3 गोलियों में एक भी दुरुस्त निशाना लगा दिया तो अगर तीनों हिट न हुई तो हम खाली हाथ जाएंगे। मैंने उसकी बात पूरी होने न दी थी। उवैस ने घबराहट भरे लहजे में मुझे पुकारा, जीशान। मैं पूरे एतमाद लहजे में बोला, फिक्र मत करो उवैस, आज मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। मेरी बात ने नसीब खान और इर्द गिर्द मौजूद उसके काफी रिश्तेदारों के चेहरों पर फखरिया मुस्कुराहट बखेरती थी। अगर मेरी अपनी राइफल होती तो ये हदफ निहायत आसान था, मगर किसी दूसरे की राइफल से हदफ को निशाना
निशाना बनाना निहायत मुश्किल होता है। 300 गज का फासला एक स्नाइपर के लिए न होने के बराबर है, लेकिन राइफल निशानाबाजी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जहां आपको बताते चलें कि अच्छी निशानाबाजी एक मुकम्मल साइंस है। इसमें जहां एक फायर करने वाले को बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, वहीं हथियार की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लम है। आर्मी में किसी भी फायरिंग मुकाबले या आम रूटीन की फायरिंग से पहले जवान अपने हथियार को सिफर करते हैं। सिफर करने से मुराद हथियार को एडजस्ट करना होता है ताकि गोलियां सही निशाने पर लग सकें। इस मामले में स्नाइपर तो बहुत ज्यादा मोहतात होते हैं। एक स्नाइपर कभी भी अपनी राइफल दूसरे को इस्तेमाल के लिए नहीं देता। यकीनन एक अच्छे निशानाबाज के लिए मेरी पोजीशन का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं होगा। खैर, मुझे अपने तजुर्बे पर भरोसा था। मैंने 100 गज दूर पड़े एक छोटे से पत्थर पर निशाना बांधा और सांस रोकते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली पत्थर के दाएं कोने पर लगी थी, इस वजह से पत्थर 1 गज बाएं जा पड़ा था। गोया क्लैशनकोफ दाएं मार कर रही थी। मैंने दोबारा उसी पत्थर के बाएं कोने पर निशाना बांधा। इस मर्तबा गोली पत्थर के दरमियान में लगी और पत्थर 2 टुकड़ों में बट गया। मैंने पीछे मुड़कर रहमत खान की आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले दाएं वाला शीशा, फिर दरमियानी और आखिर में बायां, और सामने मुड़कर निशाना साधने लगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि उस वक्त हवा बिल्कुल साकिन थी, वरना हवा फायर पर बहुत ज्यादा असर डालती है। सोने पर सुहागा के सूरज भी मेरी पीठ पर पीछे चमक रहा था, जो निशानाबाजी को मजीद तकवीत देता है। क्लैशनकोफ की रियर साइट पर 1200 तक की रेंज लगाई जा सकती है, मगर एक इंसानी आंख टेलीस्कोप या किसी दूसरे खारजी जरिए के बगैर 300 से 400 मीटर तक सही निशाना लगाने की सलाहियत रखती है। हथियार भी उमूमन इस नहज पर तैयार किए जाते हैं। 300 मीटर के बाद शिस्ती नुक्ता और गोली के मिलाप में फासला बढ़ने लगता है। यूं तो गोली बहुत ज्यादा फासले तक जा सकती है, मगर निशाने की दुरुस्ती निशानेबाज के मुंतखब किए गए फासले तक होती है। मसलन अगर आर्मी में ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राइफल G3 को देखें तो उसकी कारकर्दगी की रेंज 300 मीटर है। अगर उसी G3 के साथ टेलीस्कोप साइट लगा दें तो उसकी कारकर्दगी की रेंज 600 मीटर हो जाती है, जबकि G3 की गोली 3.5 किलोमीटर तक एक इंसान की जान ले सकती है। लेकिन 3.5 किलोमीटर तक गोली को मुंतखब हदफ तक पहुंचाना नामुमकिन है, बल्कि कारगर रेंज के बाद हदफ का तयन गोली खुद करती है। गो बहुत पुराने फायर करने वाले कारगर रेंज के बाद 200 मीटर तक अपने तजुर्बे से कुछ न कुछ अंदाजा लगाकर जरूर कामयाब फायर कर लेते हैं, मगर ये उनका जाती तजुर्बा होता है। आम लिखाई पढ़ाई में ये बात नहीं आती। क्लैशनकोफ की कारगर रेंज भी 300 मीटर है। पत्थर को निशाना बनाने के लिए मैंने 100 मीटर की रेंज लगाई थी। शीशा चूंकि 300 गज दूर था, इसलिए मैंने 300 की रेंज लगाकर रियर साइड की वी से फ्रंट साइड की टिप को देखते हुए शीशे के बाएं किनारे का निशाना बांधा। मैं जमीन के ऊपर बैठा था और मेरी कोहनियां अपने घुटनों पर टिकी हुई थी। हथियार को हदफ के मुतवाजी थामते हुए मैंने सांस रोका और ट्रिगर को आराम से प्रेस कर दिया। धमाके की आवाज के साथ दाएं शीशे की किरचियां हवा में बिखर गई थी। वहां मौजूद अफराद के लबों से तहसीन आमेज आवाजें बुलंद हुईं। अपनी पोजीशन बदले बगैर मैंने क्लैशनकोफ के मजल को थोड़ा बाएं घुमाया और ट्रिगर दबा दिया। दरमियानी शीशे की किरचियां पहले वाले शीशे के साथ मिक्स हो गईं और फिर तीसरे फायर के साथ मैंने तीसरा शीशा भी तोड़ दिया। लोगों ने तहसीन आमेज नारे बुलंद किए। सबसे पहले उवैस मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गया। शुक्रिया शानी, उसने जज्बात से बोझल आवाज में कहा। उसके बाद नसीब खान और फिर लोगों का तांता बंद गया था। अच्छा निशानेबाज पठानों के लिए हीरो की मानिंद होता है, क्योंकि हथियार से पठान की मोहब्बत उसके खून में शामिल है। रहमत खान ने भी फीके दिल से मेरी तारीफ की थी। वो मुझसे मरूब तो हो गया था, मगर उसके साथ उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत का पैगाम भी साफ पढ़ा जा सकता था। खैर, मुझे उससे कुछ लेना देना तो था नहीं कि मैं उसकी नफरत या मोहब्बत को खातिर में लाता। गो उसे कहने के लिए मेरे पास काफी जखीरा अल्फाज मौजूद था, मगर उसके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मेरी निशानेबाजी का अमली मुजाहिरा ही काफी था। उसके बाद वो हमारी रवानगी तक मुझे नजर नहीं आया था। एक साहब ने नजदीक आकर मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, भाई साहब, आज तो आपने यूसुफ खान की तरह लड़की वालों की मुंह मांगी शर्त पूरी की है। मुझे यूसुफ खान की कहानी का तो इल्म नहीं था, मगर मैंने हंसकर उसका शुक्रिया जरूर अदा कर दिया। दुल्हन को उसकी रिश्तेदार औरतें पकड़कर बाहर लाईं और कार में बिठाने लगी। दूसरी औरतें और मर्द भी बसों वगैरह में बैठने लग गए थे। मैं अपनी वैगन की तरफ बढ़ने ही लगा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा, एक उम्र रसीदा बुजुर्ग खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। मैंने जल्दी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे अंदाजा था कि वो मेरी निशानेबाजी पर मुझे सराहने वाला कोई होगा, क्योंकि काफी अनजान आदमियों ने बड़ी मोहब्बत और चाहत से मेरी पीठ थपकने के साथ मुझसे बड़ी चाहत से मुआनका भी किया था। मगर जब उस बूढ़े ने लबों को जुम्बश दी तो मैं शिशदर रह गया था। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। वो कैसे बुजुर्गो? मेरे लहजे में हैरानी के साथ तंज की भी आमेजिश थी। वो मुदब्बिराना लहजे में गोया हुआ, बेटा, जिसे आप अपने तई कारनामा समझ रहे हो, वो मेरे नजदीक एक नो आमोज के दरमियाने दर्जे की कार्रवाई है।
आम लोगों का सराहना अपनी जगह, मगर आप ईमानदारी से बताएं, जब पत्थर पर पहली गोली चलाने के साथ आपको ये पता चल गया था कि गोली किस तरफ को जा रही है, तो दूसरी गोली चलाने का फायदा? ये सरासर इस बात को जाहिर कर रहा है कि आप में खुद एतमादी की कमी है। हवा भी साकिन थी, रोशनी आपके मुवाफिक, फिर दूसरी गोली क्यों जाया की? स्नाइपर के लिए एक गोली की कितनी अहमियत होती है, क्या ये बताने की जरूरत है? फिर आपने पहले शीशे के दरमियान में गोली हिट की, दूसरे शीशे पर ये गोली दाएं किनारे पर लगी और तीसरे शीशे पर ये गोली बाएं किनारे पर लगी। मैं खुद करीब जाकर देख कर आया हूँ। ये कौन सी स्नाइपिंग है? सरासर अनाड़ीपन है। और पहली गोली के बाद हर दफा नया निशाना लेते हुए आपने 10 से 15 सेकंड जाया किए। अगला निशाना 1 से 2 सेकंड के अंदर लेना चाहिए था, जबकि स्नाइपर राइफल के बरक्स आपके हाथ में क्लैशनकोफ थी, जो कि ऑटोमेटिक हथियार है। उस बूढ़े की बातों ने मुझे एकदम एहसास दिला दिया कि मैं किसी अहले फन के साथ खड़ा हूँ। इसका मुशाहिदा गजब का था। यकीनन एक ही राइफल से फायर करने वाले अच्छे फायरर की गोलियां एक ही जगह पर लगनी चाहिए, और निशाने को यकीनी बनाने के लिए मैंने वाकई आम हालत के बरक्स ज्यादा वक्त लगाया था। मैंने खफीफ लहजे में जवाब दिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वो क्या कहते हैं, अंधों में काना राजा, तो बस वही मेरी मिसाल है। मुझे क्या मालूम था कि कोई उस्ताद यहाँ मौजूद है। अगर पता होता तो जरूर एहतियात करता। गो इसके बाद भी आप मेरी गलतियां ढूंढ लेते, मगर ये यकीनी बात है कि ऐसी सूरत में गलतियों की तादाद में थोड़ी कमी जरूर होती। बेटा, हमेशा याद रखो, एक स्नाइपर के लिए जरूरी है कि वो जब भी ट्रिगर प्रेस करे ये सोच कर करे कि उसके पास आखिरी गोली है, जो निशाने पर लगने की सूरत ही में उसका मिशन पाए तकमील तक पहुंच सकता है। मैंने मुतजस्सिस होकर पूछा, वैसे सर आपको कैसे पता चला कि मैं स्नाइपर हूँ? वो हंसा और बोला, जिसने उम्र का बेहतरीन हिस्सा इस शुगल में बिताया हो। ये सवाल उसका मजाक उड़ाने के ही मुतरादिफ है। मैंने पूछा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? आजकल मुझे उमर दराज खान कहते हैं, वैसे कभी इजराइल सानी कहकर पुकारा जाता था। क्या? मैंने बेसाख्ता उसके हाथ थाम कर चूम लिए। वो मेरे उस्तादों के उस्तादों का भी उस्ताद था। उस वक्त पाक आर्मी में स्नाइपिंग के लिए G3 पर टेलीस्कोप साइट लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। वो G3 राइफल से 600 मीटर तक भी एक आदमी की ऐन दोनों आंखों के दरमियान गोली मारने की सलाहियत रखता था। आज की जदीद स्नाइपर राइफल से एक 9 आमोज भी 600 मीटर पर हदफ को आसानी से निशाना बना सकता है, मगर G3 राइफल से 600 के फासले पर किसी आदमी को निशाना बनाना बहुत बड़ा कमाल था। कुजा ये कि उसके सर में गोली मारी जाए। 200 और 300 मीटर के फासले से वो टारगेट पर कोई भी नाम लिख लेता था। इसकी कहानियां आज तक स्नाइपर्स में ज़बान ज़द-ए-आम थीं। वो कभी अपने मिशन को अधूरा छोड़कर नहीं लौटा था। उस्ताद हमें बताते थे कि वो उड़ती हुई मक्खी को भी निशाना बना सकता था। वो हमारे लिए हीरो का दर्जा रखता था। रिटायर्ड होने के बाद वो बज़ाहिर गुमनाम हो गया था, मगर उसके शागिर्द और फिर शागिर्दों के शागिर्द आज तक उसके कारनामों और उसके नाम को जिंदा रखे हुए थे। आप मुझे जानते हैं। उसके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसमें गुरूर की बजाय इनकिसारी छुपी हुई थी। मैंने फर्ते अकीदत से कहा, आप मेरे हीरो हैं सर, बल्कि मेरे क्या, हम सब के हीरो हैं। वो बोले, आप लोगों की मोहब्बत है बेटा। उसी वक्त ओवैस ने मुझे आवाज दी, ज़ीशान, हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा सर, इजाजत दें। मैंने एक मर्तबा फिर उसके दोनों हाथों को थाम कर चूमा। मैं इंशाल्लाह जल्द ही आपको मिलने दोबारा आऊंगा। जरूर बेटा। उसने मुझे खींचकर छाती से लगाया और मेरे माथे पर बोसा देते हुए कहा, लगता है तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ दोगे। उसने अपनायत से मुझे आपकी बजाय तुम कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुश्किल है सर। मैंने नफी में सर हिलाया। हाँ, अलबत्ता कोशिश जरूर करूंगा। गुड। और जब मिलने आना तो वो मेरा मकान है। उसने थोड़ी दूर मौजूद एक सफेद रंग के पुख्ता मकान की तरफ इशारा किया। मैं शुक्रिया कहकर मुंतजिर खड़ी वैगन की तरफ बढ़ गया। अगले दिन उवैस की दावत वलीमा थी, जहां मैं मरकज़े निगाह बना रहा। मर्द तो क्या, गांव की औरतों को भी मेरे कारनामे की बाबत पता चल गया था। उवैस तो मेरे सदके कुर्बान जा रहा था। उसने हंसते हुए अपनी नई नवेली दुल्हन का शुक्रिया भी मुझ तक पहुंचा दिया था। मैंने इनकिसारी से उसकी बात का जवाब दिया, बस यार, अल्लाह पाक ने इज्जत रख ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अल्लाह पाक ही सबकी इज्जत रखने वाला है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर बंदा इस तरह की उस्तादी नहीं दिखा सकता। उस वक्त बशीर बाबा ने आकर मुझे छाती से लगा लिया। वाह मेरे शेर, दिल खुश कर दिया है। अगर आप ना होते तो कल शायद पठान भाइयों के सामने हमारी सुबकी हो जाती। मैंने कहा, इज्जत जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है चचा। हाँ बेटा, सही कहा। सबब तो वही पाक परवरदिगार पैदा फरमाता है। मैं इस बात में सर हिलाकर उवैस के साथ चारपाई पर बैठ गया। सुबह 10 बजे ही खाना खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया था। मैं चूंकि दुल्हा का करीबी दोस्त था, इसलिए मैं भी इंतजामिया में था। और फिर दिन 12 बजे के करीब अबूजान ने वहीं आकर मुझे एक मेहमान की आमद की इत्तला दी। कौन है अबूजान? तुम्हारा फौज का कोई साथी है बेटा। मैंने कहा, उसे यही साथ ले आना था। अबूजान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, वो हमारा मेहमान है बेटा, तुम्हारे दोस्त उवैस का नहीं है।
میں نے کہا اچھا آپ چلیں، میں اویس کو بتا کے آتا ہوں۔ ابو جان سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئے اور میں اویس کی طرف بڑھا کہ اس سے اجازت لینا ضروری تھا۔ اویس نے بلا تکلف آفر کی یار مہمان کو یہیں لے آتے۔ میں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ تھا، مگر ابو جان کہتے ہیں کہ گھر کی رحمت پر پہلا حق اسی گھرانے کا ہوتا ہے جہاں رب پاک نے وہ رحمت بھیجی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، وہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا اور میں گھر کی جانب چل دیا۔ بیٹھک میں ابو جان کے ہمراہ شہزاد بیٹھا ہوا تھا، اس کا تعلق بھی تلاگنگ سے ہی تھا۔ ارے شہزادے تم، میں بازو پھیلا کر اس کی جانب بڑھا، وہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ پرتپاک معانقے کے بعد اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ لوگ گپ شپ کرو، میں کھانے کا دیکھ لوں۔ ابو جان گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے، ٹیبل پر دھرے چائے کے برتن وہ ساتھ لے جانا نہیں بھولے تھے۔ سناؤ بھائی کیسے راستہ بھول پڑے؟ وہ ہنسا، کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ خیر۔ میں نے ڈرنے کی اداکاری کی، بولا اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری بقیہ چھٹی منسوخ ہو گئی ہے۔ میں نے منہ بنایا دھت تیری کی، بولا گھبرا گئے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا نہیں بہت خوش ہوں۔ بولا وجہ نہیں پوچھو گے؟ میں نے کہا نہیں، پہلے چھٹی کی منسوخی کی خبر ہضم کر لوں۔ وہ بولا اب اتنا بھی خراب نہیں ہے تمہارا ہاضمہ۔ میں نے کہا اچھا پھوٹو، تمہارے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اس نے قہقہہ لگایا اور کہا یقین مانو کسی فوجی کے لیے سب سے بری خبر چھٹی سے بلاوے کی ہوتی ہے۔ صحیح کہا یار۔ میں نے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ اس نے محتاط الفاظ میں مجھے اصل بات بتانا چاہی۔ کسی کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانے کا سنا ہے میں نے۔ ملک سے باہر؟ کیا میں نے جانا ہے؟ میرے لہجے میں بے یقینی تھی۔ 2 نشانے باز جائیں گے اور ان کا انتخاب کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا، تو 2 بندوں کے جانے کا میری چھٹی سے کیا تعلق؟ بولا کل سے تمام لوگوں کی 2 ہفتوں کی پری ٹریننگ شروع ہو رہی ہے۔ ٹریننگ کے اختتام پر اچھی کارکردگی والے 2 سنائپرز امریکہ جائیں گے، وہاں پر دوسرے ملکوں سے بھی کچھ سنائپرز آ رہے ہیں۔ وہاں پہلا ہفتہ تو رینج ماسٹر کی سائٹ کے بارے میں جانکاری مہیا کرنے کے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد 8 ہفتوں کا سنائپر کورس ہے جس میں کارکردگی کی بنیاد پر سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے، اور یقیناً ہر ملک چنے ہوئے افراد ہی بھیجے گا، اور یہی کوشش ہمارے کمانڈر کی بھی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا مگر یار رینج ماسٹر تو برطانیہ کا ہتھیار ہے۔ ان دنوں رینج ماسٹر نئی پاکستان آرمی میں وارد ہوئی تھی۔ یہ ایک لانگ رینج اور بڑے کیلیبر والی سنائپر رائفل ہے، اور اپنی ٹیلیسکوپ سائٹ کی مدد سے کوئی بھی اچھے نشانے باز اس سے 1.5 سے 2 کلومیٹر تک کسی انسان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اپنے بڑے کیلیبر کی وجہ سے اسے افراد کے علاوہ میٹیریل کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بولا ہاں مگر لیوپولڈ سائٹ ایک امریکن کمپنی کی ایجاد ہے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ میں نے پوچھا جانا کب ہے؟ اس نے کہا بتایا تو ہے، 2 ہفتوں کی ٹریننگ کے بعد جن افراد کا انتخاب ہوگا وہی جائیں گے، شاید ہفتہ ایک مزید کاغذی کارروائی میں لگ جائیں۔ میں نے کہا مطلب 2 ہفتوں بعد مجھے یہ بقیہ چھٹی مل جائے گی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا کیوں، تم نہیں جانا چاہتے؟ میں نے کہا میرے چاہنے سے کیا ہوگا، کئی پرانے سنائپرز موجود ہیں، وہ ہمیں آگے تھوڑا بڑھنے دیں گے۔ وہ خلوص سے بولا کوشش کرو، تم جا سکتے ہو، خوش فہمی ہے تمہاری۔ میں نے کہا۔ وہ بولا نہیں، خوش فہمی ہمیشہ اپنے بارے میں ہوا کرتی ہے۔ اسی وقت ابو جان کھانے کے برتنوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ابو جان مجھے آواز دے لی ہوتی۔ میں نے جلدی سے برتن ان کے ہاتھ سے پکڑ لیے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ابو جان نے مسکرا کر کہا، یہ کون سا بوجھ ہے، چند روٹیاں اور ڈونگا بھر کر سالن ہی تو ہے۔ میں نے کہا بات وزن کی نہیں احساس کی ہے۔ مجھے نادم دیکھ کر ابو جان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، مہمان کے لیے لایا ہوں بیٹا۔ انہیں واپس جاتا دیکھ کر میں نے کہا آپ بھی آئے نا؟ بولے میں کھا چکا ہوں۔ کھانے کے برتن شہزاد کے سامنے دھرتے ہوئے میں نے بھی صاف گوئی سے کہا، میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بولا کیوں، ڈائٹنگ کر رہے ہو یا بھابھی کی اجازت نہیں؟ میں نے کہا میں ولیمے سے آ رہا ہوں، کوئی گنجائش نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھانے کو جڑ گیا، مگر اس دوران اس کی زبان نہیں رکی تھی۔ یار شانی تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے، اور سنائپنگ میں نشانے کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، مجھے استاد عمر دراز سے ملاقات یاد آئی۔ کل اپنے دوست اویس کی شادی کے سلسلے میں ہم سوابی گئے تھے، وہاں اتفاق سے استاد عمر دراز سے ملاقات ہو گئی۔ عمر دراز؟ میں ہنسا۔ تم اسے اسرائیل ثانی کے نام سے جانتے ہوگے کیا؟ یعنی وہ ایک حقیقی کردار ہے؟ اس نے چبائے بغیر نوالا نگلتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ اس کی حیرانی بجا تھی۔ استاد عمر دراز کے اتنے زیادہ قصے ہم نے سنے تھے کہ وہ ہمیں افسانوی کردار لگتا تھا۔ میں نے کہا بالکل۔ بولا مگر تم نے اسے کیسے پہچانا، مطلب تمہارا تعارف کیسے ہوا؟ جواباً میں نے ملاقات کی ساری تفصیل دہرا دی۔ اس نے بے ساختہ مجھے داد دیتے ہوئے کہا، واہ، اس کا مطلب ہے جناب کی نشانہ بازی کی شہرت پنجاب سے خیبر پختونخوا تک پھیل چکی ہے۔ میں نے کہا شہرت کہاں یار، استاد عمر دراز نے میرے شیخی کے غبارے سے ایسی ہوا نکالی کہ اب تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ بولا بے وقوف ہو تم، اس جیسے اہل فن کا تمہاری نشانے بازی پر بات کرنا ہی تمہارے لیے باعث فخر ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، صحیح کہا بالکل۔ بولا ویسے وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ میں نے کہا درمیانی قد و قامت کا ہے، قریباً میرے جتنا ہی قد ہوگا۔ وہ بولا کبھی موقع ملا تو ملاقات کو چلیں گے۔ میں نے کہا انشاءاللہ ضرور۔ بولا واپسی کا کیا ارادہ ہے؟
میں نے کہا اپنی کہو. بولا جمعے کو آیا تھا اور آج ہی واپسی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بس اڈے پر میرا انتظار کرنا، اکٹھے چلیں گے. اور اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا. دوڑنا بھاگنا آرمی کے ہر کورس، کھیل اور کیڈر کا جزو لا ینفک ہے. ہم بھی صبح کی سخت ترین پی ٹی کے بعد فائرنگ رینج پر پہنچے تو انسٹرکٹر شدت سے منتظر نظر آئے. چونکہ پی ٹی اور فائرنگ کے انسٹرکٹر علیحدہ علیحدہ تھے، اس لیے فائرنگ انسٹرکٹر وہاں پہلے سے موجود تھے. صوبیدار راؤ تصور صاحب ہمیں پڑھانے لگے. سنائپنگ آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے، لیکن الفاظ کے تکرار اور دہرائی سے ہمیشہ انسان کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی بات دوسری یا تیسری دفعہ سمجھانے پر انسان کے دماغ میں بیٹھتی ہے. ہم آج بھی زیادہ تر پرانی باتوں کو دہرائیں گے. اس کا مطلب یہ لینا بھی بالکل غلط ہے کہ کچھ نیا نہیں پڑھیں گے، گویا ہم دہرائی کے ساتھ پڑھائی بھی کریں گے. آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اچھے سنائپر کے لیے چند باتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ وہ اچھا نشانے باز ہو، چھپاؤ اور تلبیس کا ماہر ہو، جنگی چالوں سے اچھی طرح واقف ہو، اسے نقشہ بینی پر عبور ہو، بہت زیادہ قوت برداشت کا مالک ہو اور جلدی سے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. گو اس کے علاوہ بھی کئی خصوصیات ایک اچھے سنائپر سے توقع کی جا سکتی ہیں، مگر ان کی حیثیت ثانوی ہے. جہاں تک تعلق ہے نشانہ بازی کا، یہ ایک قدرتی صلاحیت ہوتی ہے اور زیادہ سکھلائی اس صلاحیت کو مزید پالش کرتی ہے. اگر ایک آدمی قدرتی طور پر ایک اچھا فائرر نہیں ہے تو زیادہ پریکٹس سے اس کا فائر بہتر تو ہو سکتا ہے، بہترین نہیں ہو سکتا. مطلب وہ اچھا سپاہی بن سکتا ہے، اچھا سنائپر نہیں بن سکتا. نشانہ بازی کے علاوہ جلدی اور بر وقت فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی ایک آدمی کو قدرتی طور پر میسر ہوتی ہے. البتہ باقی کی صلاحیتیں مشق کے متقاضی ہوتی ہیں. جیسے چھپنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ چیزیں نظر کیوں آتی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے چیزیں نظر کیوں آتی ہیں؟ راؤ صاحب ہمیشہ تبادلہ خیال کے انداز میں لیکچر دیتے. شہزاد جلدی سے بولا جی سر. شکل و صورت سے، سائے سے، حرکت سے، فوجی ساز و سامان سے، سطح سے، پس منظر سے اور درمیانی فاصلے سے. گڈ. اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم کس وجہ سے نظر آ سکتے ہیں تو چھپنے کے لیے ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا. دیکھیں بھیڑوں کے ریوڑ کے درمیان چلتا ہوا گڈریا ہمیں فوراً نظر آ سکتا ہے، لیکن وہی گڈریا اگر اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک کر گھٹنوں کے بل چلنا شروع کر دے تو یقیناً اس کا نظر آنا ممکن نہیں رہے گا. کیا خیال ہے؟ جی سر، ہم یک زبان ہو کر بولے. اسی طرح سرسبز جھاڑیوں کے بیچ سفید، سرخ، زرد رنگ وغیرہ قسم کے لباس پہن کر چھپنے کی کوشش کرنا ناکامی کو گلے لگانے والی بات ہے. البتہ سبز رنگ کا لباس آپ کو سبزے کا حصہ بنا دے گا. اس کے برعکس اگر آپ برفیلے علاقے میں ہیں تو وہی سبز رنگ آپ کو پھنسا دے گا. وہاں آپ کو سفید رنگ کا لباس چھپنے میں مدد دے سکتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ساکن اشیاء کے درمیان آپ کی ذرا سی حرکت بڑی آسانی سے مشاہدے کی زد میں آ جائے گی، اور سکائی لائن پر حرکت تو ایک سنائپر کے لیے تباہ کن ہے. ان کی باتیں جاری رہیں. راؤ صاحب کا کسی بھی موضوع پر لیکچر سن کر میرے دل میں یہی خیال جنم لیتا کہ میں اس موضوع کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں. ہمیشہ ان کے لیکچر میں نئے نئے نکات اور عمدہ معلومات کی بھرمار ہوتی. 2 پیریڈ پڑھائی کے بعد ہم فائر کرنے لگے اور بقیہ دن اسی کام میں گزرا. 2 ہفتوں کے بعد ہمارا ٹیسٹ ہونا تھا جس میں سب سے زیادہ بہتر نشانے بازی کے نمبر تھے. پہلے ہفتے کے اختتام پر میں نے ویکنڈ لیا، لیکن گھر جانے کے بجائے میں نے ثوابی کا رخ کیا. ہمارے استاد بھی ہمیں اچھا پڑھا رہے تھے، مگر اس کے باوجود میری خواہش تھی کہ میں مقابلے کے ٹیسٹ سے پہلے استاد عمر دراز سے کوئی رہنمائی لے لوں. یقیناً اس کے پاس عملی تجربہ موجود تھا. ثوابی سے 20-22 کلومیٹر آگے اس کا گاؤں تھا. شیوا نام کا گاؤں کافی بڑا تھا. اس کا مکان ڈھونڈنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی. دروازے پر اطلاعی گھنٹی کی غیر موجودگی میں مجھے دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. دروازہ استاد عمر دراز نہیں کھولا. ارے ذیشان بیٹا، مجھے دیکھتے ہی اس نے حیرانی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی معانقے کے لیے بازو وا کر دیے. میں نے احترام سے جواب دیا جی سر. اندر آ جاؤ. اس نے ایک طرف ہو کر مجھے اندر جانے کا راستہ دیا. میں نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے حیرانی سے پوچھا ویسے سر شاید میں نے اپنا نام آپ کو نہیں بتایا تھا. وہ بولے یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اپنی ٹریننگ کو عام زندگی میں بروئے کار نہیں لا رہے. میں نے کہا بھلا وہ کیسے؟ استاد عمر دراز کے اشارے پر میں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا. بولے بھول گئے اس دن جب تم لوگ واپس جا رہے تھے تو تمہارے دوست نے نام لے کر تمہیں پکارا تھا، اور ایک سنائپر کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ اسے ہفتے ڈیڑھ میں کسی کا نام ہی بھول جائے. اس کی بات سن کر میں ششتر رہ گیا تھا. واقعی میں اس کی یادداشت اور مشاہدہ غضب کا تھا. کسی دوسرے پر پکارنے پر کسی کا نام یوں یاد رکھ لینا بظاہر عام سی بات ہے، مگر روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیا ہم سرسری ملاقات میں کسی کا نام اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً سینکڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہی یاد رکھ پاتا ہوگا.
میں نے کہا سر آپ قدرتی سنائپر ہیں، میں تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بولے واہ، ایک نام یاد رکھنے سے میں سنائپر بن گیا۔ میں نے کہا سر نام تو میں ایک وقت میں درجنوں یاد کر لوں گا، الحمدللہ میری یادداشت بھی بہت اچھی ہے، مگر آپ کا انداز تھوڑا نرالا ہے۔ وہ ہنسا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ چائے قہوہ یا ٹھنڈا چلے گا؟ میں نے بغیر کسی تکلف کے جواب دیا، موسم کی مناسبت سے تو ٹھنڈا ہی بہتر رہے گا۔ اس نے وہی سے زوردار ہانک لگائی، وشما، اور اس کے بعد پشتو میں جو کچھ کہا اس میں صرف شربت کا لفظ میرے پلے پڑا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ میں وشما کے بارے میں کوئی اندازہ لگاتا وہ اپنا تعارف کروانے لگا۔ اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی، 2 بیٹیاں تھیں جو کہ کب کی اپنے گھر کی ہو گئی تھیں، بلکہ اب تو خود بچوں والی تھیں۔ ان دنوں وہ اپنی گھر والی کے ساتھ اکیلا ہی رہ رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے سیدھا گھر کے اندر لے آیا تھا، ورنہ پٹھانوں میں کسی کو گھر کے اندر لے جانے کا رواج ذرا کم ہی ہے۔ مہمان کی خاطر ہر گھر سے ملحق بیٹھک ہوتی ہے۔ شربت بنا کر اس کی بیوی وہیں لے آئی تھی۔ جگ گلاس ٹیبل پر رکھ کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پشتو میں کچھ کہا، جس کا ترجمہ استاد عمر دراز نے کیا۔ وہ مجھ سے حال چال پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ٹھاک ہوں خالہ، بس آپ کی دعا چاہیے۔ میری بات کا ترجمہ بھی استاد عمر دراز نے پشتو میں کیا، اور وہ سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئیں۔ استاد عمر دراز نے مسکراتے ہوئے مجھے مشورہ دیا، ویسے تمہیں پشتو سیکھ لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ گلاس بھرنے لگا۔ صحیح فرمایا۔ شربت کا گلاس اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے میں اطمینان سے بولا، فی الحال تو آپ مجھے نشانہ بازی کے بارے میں کچھ سکھائیں۔ بولے اتنے اچھے نشانے باز تو ہو تم۔ میں نے کہا شاید ایسا ہی ہے، مگر میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ بولے تو کس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے کم ہو؟ میں نے کہا سر گو آپ کثر نفسی سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود میں پھولے نہیں سما رہا۔ وہ بولے اب ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا سر اب چھوڑیں، یہ بھی نہ ہو کہ میں پھول کر پھٹ ہی جاؤں، اور میری یادداشت اتنی بھی کمزور نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ساری گفتگو حرف بحرف یاد ہے کہ میرے فائر میں آپ کو کون کون سی خامیاں دکھائی دی تھیں۔ اب میں وہ اور اس جیسی مزید خامیاں دور کرنے آیا ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اس کے لیے آپ کے اساتذہ موجود ہیں نا، یا ان سے مطمئن نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، بہت اچھے استاد ہیں، خاص کر راؤ تصور صاحب تو بہترین انسٹرکٹر ہیں۔ میں نے خلوص دل سے کہا تھا، لیکن آپ تو ان کے بھی استاد ہیں، بلکہ ان کے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ وہ بولے ہاں، مگر اب تو کئی جدید رائفلز متعارف ہو گئی ہیں، اور ہم ٹھہرے ماضی کے سنائپر۔ میں نے کہا سر نشانے بازی کی اصل ٹیکنیک تو وہی ہے نا؟ وہ مسکرایا۔ ویسے تمہارے بارے میں میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ کافی ضدی ہو۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا پرسوں شام کو میری واپسی ہے۔ اس نے پوچھا ہتھیار تو یقیناً ساتھ نہیں لایا ہوگا؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا سر آپ تو آرمی کے قوانین کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ بولے یوں ہی پوچھ لیا تھا، ویسے میرے پاس ڈریگنوف موجود ہے۔ میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا ویری گڈ۔ ڈریگنوف سنائپر رائفل روس کی ایجاد کردہ ایک سیمی آٹومیٹک سنائپر رائفل ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر سنائپر رائفلز بولٹ ایکشن ہوتی ہیں، مطلب ہر دفعہ فائر کے بعد رائفل کو کاک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی رینج 1000 میٹر ہے اور میگزین میں 10 گولیوں کی گنجائش ہے۔ اس کا بلٹ سٹائر سنائپر جتنا ہی ہوتا ہے، مطلب 7.62 mm۔ بولے بس میاں شوق تھا، پچھلے سال کچھ رقم ہاتھ لگی تھی اور میں نے اپنا شوق پورا کر لیا۔ ٹھہرو تمہیں دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور چند لمحوں بعد ڈریگنوف رائفل کو ہاتھ میں پکڑے کمرے سے برآمد ہوا۔ رائفل کی بھوری باڈی چمک رہی تھی۔ واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ استاد عمر دراز اس کی صفائی کا خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ بولے یہ دیکھو۔ اس نے رائفل اس انداز میں دونوں ہاتھوں میں پکڑی اور ایسے میرے حوالے کی گویا وہ کوئی مقدس صحیفہ ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل تھامتے ہوئے اپنی ٹریننگ کے مطابق سب سے پہلے رائفل کی میگزین اتاری، اور پھر 2 دفعہ کاک کر کے اس کے خالی ہونے کا یقین کرنے کے لیے اس کی بیرل اوپر کی طرف کر کے میں نے ٹریگر پریس کیا اور پوچھا کافی مہنگی آئی ہوگی؟ بولے نہیں، میرے شوق سے تھوڑی کم قیمت ہی تھی۔ میں نے کہا ہاں سر، شوق سے تو ہر قیمت کم ہی ہوتی ہے۔ اور اس کی ٹیلیسکوپ سائٹ؟ میں بے ساختہ ہنس کر پوچھا۔ بولے خریدی تھی، اس کے بغیر یہ رائفل کس کام کی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل صحیح کہا سر۔ اسی وقت شام کی اذان ہوئی۔ وضو کر کے ہم مسجد میں چلے گئے۔ وہاں کافی آدمیوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اویس کی شادی کے دن میں نے نشانہ بازی کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں بھولا نہیں تھا۔ وہ تمام مجھے بہت محبت اور عقیدت سے ملے تھے۔ نماز کے بعد کافی آدمی بضد تھے کہ میں ان کے گھر کھانا کھانے چلوں، مگر استاد عمر دراز خود ایک روایتی پٹھان تھا۔ گھر آئی رحمت کو وہ کسی کے گھر کیسے جانے دیتا؟ کھانا کھا کر ہم عشاء کی نماز تک گپ شپ کرتے رہے۔ نماز پڑھ کر استاد عمر دراز بیٹھک ہی میں رائفل اٹھا لایا اور مجھے نشانے بازی کے متعلق خاص باتیں بتانے لگا۔ بولا پتہ ہے فائر پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز کون سی ہے؟ میں بغیر کسی جھجک کے بولا ہوا۔ اس نے تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا، گڈ۔
فائر پر اثر انداز ہونے والے امور میں ہوا سب سے اہم ہے، اور یقیناً تم جانتے ہوگے کہ جوں جوں فاصلہ بڑھتا جائے گا فائر ہونے والی گولی پر ہوا کا اثر بڑھتا جائے گا۔ ایک سنائپر نے لمبے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، اس لیے اسے ہوا کی اقسام، فائر شدہ گولی پر ہوا کا اثر اور اس کے تدارک کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر ہوا کی 4 اقسام ہوتی ہیں: ہلکی ہوا، درمیانی ہوا، تازہ ہوا اور تیز ہوا۔ استاد عمر دراز ہوا کے فائر پر اثر انداز ہونے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے لگا۔ ان باتوں میں اکثر باتوں کا مجھے پہلے سے پتا تھا، مگر کافی باتیں نئی بھی سننے کو ملی۔ ہوا کے تذکرے کے بعد وہ دھوپ، دھند، ٹھنڈ، بارش، نمی، درجہ حرارت اور گیلے ایمونیشن وغیرہ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، میں جانتا ہوں تقریباً یہ تمام باتیں تمہیں پہلے سے معلوم ہوں گی، مگر میں چاہ رہا تھا کہ دہرائی ہو جائے تاکہ کل عملی طور پر بروئے کار لاتے وقت یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ میں نے کہا، نہیں سر، تمام تو نہیں، البتہ اکثر باتیں میرے علم میں تھیں۔ وہ بولے، اچھا اب سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، صبح انشاءاللہ عملی طور پر مشق کریں گے۔ میں نے کہا، سر ایک بات پوچھنا تھی۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر میں نے اپنے دل کی خلش دور کرنا چاہی۔ بولے، ہاں ہاں پوچھو۔ میں نے کہا، سر یہ یوسف خان کون تھا؟ استاد عمر دراز نے حیرانی سے پوچھا، کون یوسف خان؟ میں نے کہا، وہ جس دن ہم شادی کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اس دن ایک بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے۔ استاد عمر دراز مسکرایا۔ خیر، یہ تو اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو ہے سر، وقتی جوش میں آ کر کافی حضرات مبالغہ آرائی میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ وہ بولے، ویسے تم نے یوسف شیربانو کا قصہ نہیں سنا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں سر۔ استاد عمر دراز چند لمحے سوچ کر بولا، یہ بہت دلچسپ داستان ہے ذیشان۔ یوسف خان اور شیربانو اسی علاقے کے حقیقی کردار ہیں۔ یہ جو شیوا گاؤں سے ملحق پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، اسے کرماڑ پہاڑی کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر دونوں کا مزار بنا ہوا ہے۔ یوسف خان ترلاندی گاؤں کا تھا اور شیربانو شیرا گنڈ گاؤں کی تھی۔ یوسف خان والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور شکار کا شوقین تھا۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جو اس سے چھوٹی تھی۔ وہ ہرن کے شکار کے لیے کرماڑ پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ نہایت حسین و جمیل اور پرکشش جوان تھا۔ ایک دن شکار پر جاتے ہوئے اس کی مٹ بھیڑ شیربانو سے ہو گئی، جو بذات خود حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے دیکھتے ہی شیربانو دل ہار بیٹھی۔ اب وہ روزانہ یوسف خان کا انتظار کرتی کہ اسے دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکے، اور پھر زیادہ دن اس سے صبر نہ ہو سکا۔ اور ایک دن اس نے یوسف خان کو روک کر اپنے دل کا حال سنا دیا۔ اس کی شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ یوسف خان انکار کے قابل ہوتا، وہ بھی دل و جان سے اس پر فریفتہ تھا۔ یوسف خان کا تعلق کسی امیر گھرانے سے نہیں تھا، اسی طرح شیربانو کا تعلق بھی سفید پوش طبقے ہی سے تھا۔ بظاہر ان کی محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ بس یوسف خان شیربانو کا رشتہ لے کر اپنے سرپرستوں کے ہمراہ ان کے گھر پہنچ گیا۔ لیکن یہ تو اصول دنیا ہے کہ دنیا والے محبت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں۔ شیربانو کے حسن کی وجہ سے اس کے بھی کئی طلبگار تھے۔ شیربانو کے والدین نے یوسف خان کو ٹالنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر دیا، اتنی رقم کہ اس کی ادائی یوسف خان کی بساط سے کیا، اس کے پورے خاندان کی بساط سے باہر تھی۔ مگر وہ عاشق صادق ذرا نہ گھبرایا اور شیربانو کے والدین سے مہلت طلب کر کے رقم کے حصول کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اکبر بادشاہ کی فوج میں ملازم ہو گیا۔ وہ ایک اچھا سپاہی تھا۔ جلد ہی اس نے اکبر کی فوج میں اپنے قدم جما لیے، اور پھر اس کی خوش قسمتی کہ کسی باغی ریاست کے نواب کی سرکوبی کے لیے اکبر نے ایک لشکر بھیجا اور یوسف کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس مختصر لشکر کی سپہ سالاری اسے سونپ دی۔ اس جنگ میں یوسف خان کو فتح ہوئی۔ اکبر بادشاہ اس کی کارکردگی کے متعلق سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے خوش ہو کر اسے شرف ملاقات بخشا۔ دوران ملاقات اس نے یوسف خان سے اپنی فوج میں اس کی شمولیت کی وجہ دریافت کی۔ جواباً یوسف خان نے ساری کہانی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے اسی وقت اتنی رقم یوسف خان کے حوالے کرنے کا حکم دیا جس سے وہ شیربانو کے والد کا مطالبہ پورا کر سکے، اور پھر رقم کی حفاظت اور یوسف خان کو بحفاظت اس کے علاقے تک پہنچانے کے لیے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ یوسف خان قریباً 10 برس بعد وطن واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ اپنے علاقے میں پہنچا اسے اطلاع ملی کہ شیربانو کی شادی کسی اور سے طے پا گئی ہے۔ یوسف خان کو یہ اطلاع سوابی کے مشہور گاؤں دوبیان میں ملی۔ یوسف خان وہاں پڑاؤ ڈالنے کی تیاریوں میں تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بغیر کسی تاخیر کے شیربانو کے گاؤں شیرا گنڈا کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ساری رقم شیربانو کے والدین کے قدموں میں ڈھیر کر دی، مگر اب اس میں ایک دوسرا خاندان بھی ملوث ہو گیا تھا۔ جس خاندان کے لڑکے سے شیربانو کی نسبت طے ہوئی تھی وہ ہتھیار سونت کر باہر نکل آئے اور لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ یوسف خان بھی کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ اپنی جس محبوبہ کے لیے اس نے در در کی خاک چھانی تھی وہ اسے کسی دوسرے کے حوالے کرنے
پر کیسے تیار ہو سکتا تھا۔ دونوں طرف کے جنگجو آمنے سامنے ہو گئے۔ گھمسان کا رن پڑا جس میں دونوں طرف کے کافی لوگ مر گئے۔ اس لڑائی میں فتح یوسف خان کی ہوئی اور بالآخر وہ شیربانو کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی دلہن کو لے کر وہ گھر پہنچا۔ وہ منتیں مرادیں پوری ہونے کی رات تھی۔ جب وہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے نزدیک ہوا تو شوخ و شنگ محبوبہ نے ایک عجیب شرط رکھ دی۔ کہنے لگی، یوسف خان، جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ہرن کے شکار کے لیے جا رہے تھے، اور اب میں منہ دکھائی میں بھی ہرن کے گوشت کی طلبگار ہوں، ایسا ہرن جو تم نے اپنے ہاتھ سے شکار کیا ہو۔ یوسف خان نے محبوبہ کی شرط پر سر تسلیم خم کیا اور رات کے اسی پہر تیر کمان اٹھا کر کرماڑ پہاڑی کی جانب روانہ ہوا۔ وہ محبوبہ سے وصل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے 2 پالتو کتے بھی اس کے ہمراہ تھے، اور پھر اس کی بدقسمتی کے پہاڑی کی بلندی پر اس کا پاؤں پھسلا اور محبوبہ کی شرط پوری کرنے کی حسرت دل میں لیے وہ قریباً 100 میٹر گہرائی میں جا گرا۔ وفادار جانور مالک کو گرتے دیکھ کر بھونکتے ہوئے واپس گھر کی جانب بھاگے۔ گھر والوں نے دونوں کتوں کی دردناک انداز میں بھونکتے دیکھ کر جان لیا کہ یوسف خان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کتوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچے تو یوسف خان اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ غم سے نڈھال محبوبہ نے بے تابانہ اپنے محبوب شوہر کا سر اپنی گود میں رکھا اور یوسف خان اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا خالق حقیقی سے جا ملا۔ یوسف خان کو اسی پہاڑی کی چوٹی پر دفن کیا گیا۔ اس کے بعد شیربانو بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور جلد ہی اس کی روح اپنے محبوب سے جا ملی اور اسے بھی اس کے محبوب کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی قبریں آج بھی اس پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہیں اور محبت کرنے والے وہاں اپنی محبت کے حصول کے لیے دور دراز سے منتیں مانگنے آتے ہیں تاکہ ان کی محبت کامیابی سے ہمکنار ہو۔ اب یہاں منت پوری ہوتی ہے یا نہیں یہ تو خیر اللہ کو پتا ہے، مگر جوہلا نے عقیدہ یہی بنایا ہوا ہے۔ پشتو کے مشہور شاعر جوشی علی حیدر نے یوسف خان اور شیربانو کے متعلق کافی دردناک اشعار کہے ہیں جنہیں پڑھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ استاد عمر دراز وہ دردناک کہانی ختم کرتے ہوئے پوچھنے لگا، اب بتاؤ ذیشان، کیا تم نے یوسف خان کی طرح دلہن والوں کی شرط پوری کی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، نہیں سر، میں تو فی الحال یوسف خان کے گاؤں والوں سے فائرنگ کے ڈھنگ سیکھنے آیا ہوں۔ استاد عمر دراز بے ساختہ ہنس دیا، اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، انشاءاللہ صبح ملاقات ہوگی۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، انشاءاللہ۔